السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک. میں ہوں کرن ناز. ایک اہم ترین قول ہے، مشہور زمانہ قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. احسان فراموش، محسن کوش، جس تھالی میں کھانا اسی میں چھید کرنا، یہ نمک حرام، یہ تمام اوصاف کسی ایک جگہ ایک ساتھ دیکھنے ہوں تو آپ افغانستان کو دیکھیے، اس کے شہریوں کو دیکھیے. وہی افغان اور وہی افغانستان جو پاکستان کے بے شمار احسانات اور محبت کا بدلہ ہمیشہ نفرت اور دشمنی سے دیتے آ رہے ہیں. نفرت اور احسان فراموشی کا تازہ ثبوت جرمنی میں دیا گیا. فرینکفرٹ میں پاکستانی کونسل خانے کے باہر افغان باشندوں نے ہنگامہ آرائی کی، پاکستانی پرچم اتارا، اس کی بے حرمتی کی، پاکستان سے اس افسوسناک واقعے کی شدید مذمت کی ہے. جرمن حکام نے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا ہے. یہ نہایت افسوسناک اور شدت پسند حرکت ہے. ایک طرف پہلے ہی پاکستان افغانستان سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہے، اور اب دوسرے ممالک میں بھی افغان دہشت گردی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے خطرہ بن رہی ہے. اسی انتہا پسندی نے جینٹل مینز گیم کرکٹ میں بھی پاکستان مخالف شدت پسندی کا زہر گھولا ہے. 2019 ورلڈ کپ کے موقع پر انگلینڈ میں پاکستان اور افغانستان کی کرکٹ ٹیمز آمنے سامنے آئیں تو اسٹیڈیم کے اندر اور باہر افغان باشندوں نے پاکستانی کرکٹ فینس کے ساتھ ہاتھا پائی کی. یہ منظر ہم سب کے لیے اس لیے بہت زیادہ چونکا دینے والا تھا، حیران کر دینے والا تھا کہ کرکٹ کی دنیا کے جو سب سے بڑے حریف ہیں نا پاکستان اور انڈیا، ان کے درمیان میچ میں بھی کبھی دونوں طرف کے کرکٹ لورز میں ہاتھا پائی تک بات نہیں گئی ہے. پھر 2022 میں شارجہ میں ایشیا کپ کے دوران پاکستان کے ہاتھوں افغان کرکٹ ٹیم کی شکست کے بعد افغان بے قابو ہوئے اور اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ کے ساتھ پاکستانی شائقین پر تشدد کیا. افغانوں کی پاکستان دشمنی کا تازہ مظاہرہ پچھلے سال اس وقت دیکھا گیا جب پاکستان حکومت نے غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کو پاکستان چھوڑنے کی 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی. اسی دوران 23 اکتوبر کو افغانستان نے ورلڈ کپ میں پاکستان کو شکست دی تو افغان کرکٹر ابراہیم زدران نے مین آف دی میچ کا جو ایوارڈ تھا وہ افغان پناہ گزینوں کے نام کیا جنہیں پاکستان سے واپس بھیجا جا رہا تھا. یوں افغان عوام کے ساتھ ساتھ ان کے کرکٹرز نے بھی کھیل میں دشمنی کا رنگ گھولنے کی بھرپور کوشش کی ہے. یہ وہی افغان کرکٹرز ہیں ناظرین جن کے کھیل کو بنانے میں، ان کے کھیل کو سنوارنے میں، ان کے کھیل کو نکھارنے میں اور اس مقام تک پہنچانے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. سابق پاکستانی کرکٹرز نے ہی ان افغان کرکٹرز کی تربیت کی ہے اور آج انہی کی بدولت افغان کرکٹ ٹیم کھیل کے میدان میں کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے. حد تو یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والے لاکھوں قانونی اور غیر قانونی پناہ گزین جو سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں لیکن ان میں سے بھی اکثریت مخلص نہیں ہے پاکستان کے ساتھ. اکتوبر 2023 جب حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس جانے کی ڈیڈ لائن دی تو اس وقت کے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے بتایا تھا کہ صرف 2023 میں ہوئے 24 خودکش حملوں میں سے 14 خودکش حملے افغان باشندوں نے کیے تھے، جبکہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں افغان باشندوں کا نام بارہا آتا رہا ہے. جب حکومت پاکستان نے غیر قانونی شہریوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا تو طالبان حکومت نے اپیل کی تھی پاکستان سے کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن سے متعلق فیصلے پر ذرا نظر ثانی کریں. لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں بسنے والے قانونی اور غیر قانونی افغان پناہ گزینوں نے بھی افغانستان جانے سے یہ کہتے ہوئے انکار کیا تھا کہ وہاں تو ان کے لیے موت ہے. اکثریت نے افغانستان واپسی جانے پر جان و مال کے تحفظ، رہائش، روزگار، تعلیم اور صحت کی سہولیات کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا تھا. لیکن لاکھوں افغانوں کو پناہ دینے کے باوجود افغانستان میں جو تاثر موجود ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے پناہ گزینوں کے لیے جو آنے والی امداد تھی، غیر ملکی امداد تھی، اس میں خرد برد کی ہے. اس تمام احسان فراموشی اور الزام تراشی کے باوجود پاکستان نے ہر وقت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. مہمان نوازی کی اعلیٰ روایت برقرار رکھتے ہوئے 11 جولائی کو 14 لاکھ رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کے قیام میں 1 سال کی توسیع کی اجازت دے دی. لیکن سالوں کی اس مہمان نوازی کا جواب صرف عدم تعاون اور دہشت گردی کی شکل میں ہی ہمیں ملتا رہا ہے. 2021 میں کابل میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جس کی شکایت حکومت پاکستان مسلسل طالبان حکومت سے کر رہی ہے اور افغانستان میں موجود پاکستان دشمن کالعدم TTP کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے. لیکن طالبان حکومت تحریک طالبان پاکستان کو اپنا اثاثہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی سے انکار کر رہے ہیں. اس بے رخی اور عدم تعاون کے باوجود پاکستان حکومت اور پاک فوج افغانستان میں قیام امن اور اس کی ترقی کے لیے ہر وقت اور ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے.
یہ تو کچھ حال اور ماضی قریب کے حقائق میں نے آپ کو بتائے. اس سے پہلے کہ میں گیسٹ کے پاس جاؤں, ماضی کا بھی کچھ احوال آپ کو بتا دیتی ہوں نا کہ وہاں بھی صورتحال ایسی تو رہی ہے. یہی وہ افغانستان ہے کہ جس نے 1947 میں پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا تھا. 30 ستمبر 1947 کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو افغانستان ہی وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی. ستمبر 1947 میں ہی افغان حکومت نے کابل میں افغان جھنڈے کے ساتھ پشتونستان کا جعلی جھنڈا لگا کر آزاد پشتونستان تحریک کی بنیاد رکھی تھی. پاکستان کے وجود میں آتے ہی جس ملک نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ مسائل کھڑے کیے تھے وہ یہی افغانستان تھا. 1951 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی جلسے میں قتل کرنے والا سید اکبر بھی افغان باشندہ ہی تھا. غرض یہ کہ ہم نے جنہیں رہنے کو گھر دیا, جن کو روٹی دی, اپنی روٹی بانٹی ان کے ساتھ, جن کے بچوں کو سہارا دیا, رشتے ناطے جوڑے, انہوں نے ہی دشمنی نبھانے اور پاکستان کی جڑیں کاٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. لیکن پھر بھی اس سب کے باوجود بھی پاکستان آج بھی افغانستان کو برادر اسلامی ملک کہہ کر عزت دیتا ہے. مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں. رانا احسان افضل صاحب ہیں, کوارڈینیٹر 2PM پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. شکر گزار ہوں آپ کی. آغا رفیع اللہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما ہیں, بہت شکریہ سر, آپ کی شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ تیمور خان جھگڑا صاحب مجھے پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کر رہے ہیں. آپ تینوں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں, تحریک انصاف سے جوائن کر رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. سر احسان صاحب, آپ سے ذرا میں بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں. سب سے پہلے جو فرینکفرٹ میں واقعہ ہوا ہے, انتہائی افسوسناک اور شدت پسندی کا واقعہ ہوا ہے, اس کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں آپ کے پاس, کیا ہوا ہے یہ؟ دیکھیں, یہ بالکل پاکستان کے خلاف جو ایک انٹرنیشنل سازش رچی جاتی ہے جس میں آپ کے جو ہمسائے ملک ہیں اس کا ہمیشہ ہی ہاتھ پایا جاتا ہے. وہ اس طرح کی چیزوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان جو ریفیوجیز کے اوپر اربوں روپے کی کاسٹ کر چکا ہے اور ان کو یہاں ایک حفاظت کے اندر رکھا ہوا ہے اور ہماری اکانومی پہ بڑا بوجھ رہا ہے, ان کو بھی رکھا. پھر افغانستان کو ہمیشہ ہم نے افغانستان میں اسٹیبلٹی کو سپورٹ کیا. آج بھی وہاں جو میجر آپ کی جو اسٹیپل کراپس ہیں, چاہے آٹا ہو, چاول ہو, سب کچھ یہاں پاکستان کے ذریعے جاتا ہے. افغان ٹرانزٹ کے اندر ہم نے بڑا نقصان جو ہے وہ بھرا ہے, صرف اس لیے کہ افغان سر احسانات تو بے شمار ہیں نا, لیکن اب جو یہ احتجاج ہو رہا ہے اور پھر پاکستان کی طرف سے بھی اس پر مذمت بھی کی گئی ہے اور مطالبہ بھی کیا گیا ہے, تو اب تک کتنی گرفتاریاں عمل میں آ چکی ہیں اور احتجاج کیوں ہو رہا تھا؟ دیکھیں, یہ تو اب ان لنکس کو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کیا کچھ لوگ جو ہیں اس کے اندر شامل تھے, اور اگر وہ شامل تھے تو کس حد تک شامل تھے. یہ ساری انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے. تو اس وقت تک تو کچھ کہنا کہ پاکستان کے اندر کوئی گرفتاری ہوئی یا کوئی لنک وہ یہ اس پہ بھی تحقیق ہو رہی ہے. لیکن وہاں جرمنی کے اندر عطر طاہر صاحب نے کہا نا کہ نادرا سے شناخت مانگی گئی ہے, تو کیا ثبوت ہیں اس کے کہ وہاں پر کچھ کے اپنے شہری بھی دیکھیں بالکل, کیونکہ بہت سارے افغانی ریفیوجیز بھی یہاں سے گئے ہیں پاکستان سے, تو پھر وہاں جو لوگ جن کی ویڈیوز آئی ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں, اب دیکھا جائے گا کہ وہ پاکستان سے بھی اگر کوئی لوگ تعلق رکھتے تھے اور شرارت کی گئی, اور اس شرارت کے پیچھے بھی اگر کوئی ذمہ داری کسی کے اوپر آتی ہے نہیں ہوتی, تو یہ اٹ از ایک کہنے تحقیق چل رہی ہے. تو اس کے اوپر میں کوئی ایسا کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا جو کہ ابھی ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ بیکڈ اپ نہ ہو. تو اس کو دیکھا جائے گا آنے والے دنوں میں کیا کہ یہ کس طریقے سے انفولڈ ہوتا ہے اور اس کی کڑی کہاں سے ملتی ہے. لیکن یہ شورٹی ہے کہ ہمارا جو ایک ہمسایہ ملک ہے جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہمیشہ کام کر رہا ہے انٹرنیشنلی, وہ ضرور اس میں شامل ہے. پاکستانی شہری ہونے کی اطلاعات ہیں یا یہ شکوک کی بنیاد پر بات کر دی گئی ہے؟ نہیں, دیکھیں میرے خیال سے جب انہوں نے انفارمیشن مانگی ہے تو پاکستان سے, تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی اطلاعات موجود ہیں, تبھی انہوں نے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ وہ ایویڈنس شیئر کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر جب تک یہ چیز کوئی حتمی طور پہ چیزیں بظاہر سامنے نہیں آتی. سر کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, نمبرز آئے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں, میرے پاس پاکستان کے اندر کا نمبر نہیں ہے, جرمنی میں جرمنی سے مجھے نہیں ابھی کنفرم آئیڈیا. بالکل ٹھیک ہے. آغا صاحب, یہ کیا سلسلہ ہے سر؟ بے شمار احسانات ہیں ہمارے, پاکستان کی تاریخ ہے پوری, میں نے بھی آغاز میں لوگوں کو بتائی ہے. کیا رویہ ہے یہ کیوں ہے سر, اور حل ہے کوئی اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایشو یہ ہے کہ رانا صاحب کس وجہ سے وضاحت کے ساتھ نہیں بات کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ, کیونکہ اس ٹائم پارٹ آف گورنمنٹ ہے, ان کے پاس نالج مجھ سے زیادہ ہوگی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس میں بھی 70-80% وہ افغانی ہے جو پاکستان کے اندر 2 نمبر جعلی ڈاکومنٹس بنوائیں,
نادرا نے ان کو شناختی کارڈ بنا کے دیے, پاسپورٹ بنا کے دیے, اور ان ڈاکومنٹس کے اوپر یہ گئے. وہاں سے اب چونکہ یہ جب ہمارے ایمبیسی میں کرتے ہیں ویزوں کے لیے, وہ ریکارڈ موجود ہے کہ یہ افغان, ہمارے پاس ان کے ریکارڈ افغان ریفیوجیز کے بھی ہیں, یہ بہت سارے ایشوز میں یہاں انوالو ہیں, تو وہ ویزے ان کو دیکھ بھال کے دینے کی پروسیس ہوتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ اس کو ایشو اور بیس بنا کے انہوں نے یہ, اس میں یقیناً پاکستانی بھی ہوں گے, لیکن یہ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے یہ کم ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں. جب بھی آپ ضیاء الحق کا کوئی بھی فیصلہ اٹھائیں گے, وہ پاکستان جب تک قائم ہے وہ بھگتتا رہے گا. یہ اس ٹائم بھی جب ضیاء الحق نے اسپیچ کی تھی کہ یہ ہمارے افغان بھائی وہاں لڑ رہے ہیں, اگر یہ نہ لڑ رہے ہوتے تو پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی, یہ اس ٹائم بھی اس نے کی تھی ضیاء الحق نے پاکستان کے ساتھ, ایز اے آرمی چیف, ایز اے یہاں پر ایز اے پاکستان پہ جمہوریت پہ ضرب مار کے اس ٹائم بھی زیادتی کی تھی. یہ وہی چیز آج بھی قوم بھگت رہی ہے. میں آپ سے یہ پوچھوں نا کہ وہاں سے یہ رویہ کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ آپ ان سے یہ توقع اس لیے کر سکتے ہیں کہ جب آپ ایک انٹرنیشنلی ایک موو تھی رشیا کی اور امریکہ کی, اور اس میں جب آپ کا آرمی چیف یا آپ کا سپاہی سالار وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جو افغانی وہاں لڑ رہا ہے وہ ہمارے لیے لڑ رہا ہے, اور وہ افغانی وہاں پر نہ لڑ رہا ہوتا تو ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی. یہ ریکارڈ پر موجود ہے ضیاء الحق کے پاس. تو اس لیے آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا, اور یہ ان سے آپ اچھے کی توقع کرنا فضول ہے. یہ اس ٹائم بھی غلط فیصلہ تھا, آج بھی غلط ہو رہا ہے. صحیح. تیمور صاحب بہت بہت شکریہ. السلام علیکم سر. یہ فرمائیے کہ جو جرمنی والا واقعہ ہوا ہے, اس سارے معاملے پر جس طرح سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں, جس طرح کی بات کی جا رہی ہے, باقاعدہ طور پر وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملوث نکلا تو خان صاحب اسے بچا نہیں سکیں گے, یعنی انگلیاں آپ کی طرف ہیں سارے معاملے پر. میرے خیال میں تو یہ بڑا پتھیٹک, شرمناک بیان ہے اگر عطا تارڑ اس پہ بھی پالیٹکس کھیل رہے ہیں, اور ان دونوں کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے. نہیں اپنا جھگڑا صاحب, میں مذمت تو جب کروں کہ مجھے پتہ چلے کہ عطا تارڑ نے کیا کہا ہے, اور آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ اپنا موقف تو دینا, تو میں عطا تارڑ کے موقف کے اوپر لازمی کوئی کمنٹس کروں گا. جھگڑا صاحب, آپ بھی ایز اے کے پی کے میں آپ کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, آپ کو کے پی کے حوالے سے افغانستان کی چیزوں کو سمجھتے ہیں, آپ بھی تھوڑا سا حقائق کے اوپر کھل کے بات کریں نا ایز اے پاکستانی. ہاں جی, میں بالکل دیتا ہوں. میں تو اس لیے شوق ہو گیا, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میرے سے بھی واقعے کے بارے میں پوچھا جائے گا, یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پی ٹی آئی اس میں ملوث تھی یا نہیں. I think even the question was in bad. چھوڑیں سر, وہ تو جو بھی پاکستانی ملوث ہوگا وہ پاکستان کے خلاف ہے, لیکن اس افغان کے اس ایکٹ پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, 3-4 چیزیں. سب سے پہلے جو فرینکفرٹ میں واقعہ ہوا ہے اور پاکستانی فلیگ کو اٹھایا گیا ہے, اٹ از ان ایکسیپٹیبل. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آئی تھنک اس میں کوئی شک جو ہے وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ افغانستان میں بہت زیادہ اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹ رہا, اور یہ بات جہاں تک ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے بالخصوص سوویت وار کے بعد بہت کچھ کیا, اور جتنا پاکستان نے افغان ریفیوجیز کے لیے کیا ہے, 40 سال سے زیادہ ہو گئے. اس کی پالیٹکس جو بھی ہو, اس کی تاریخ میں, ماڈرن تاریخ میں کم مثالیں ملتی ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں جو رانا احسان نے کہا کہ ایسے سچویشن میں بہت سا جو ہے وہ بہت سی پروبیبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو ایک اور ہمسایہ ملک ہے, جو ہمارا روایتی حریف ہے, کہ وہ ایسے سچویشن میں اس کا فائدہ بھی لے, and they stoke the fires. میں صرف اس کے ساتھ 2 باتیں اور یہی کہوں گا کہ جو بھی ہے, ابھی بھی بہت سے افغان جو ہیں وہ پیسفل سٹیزنز ہیں, افغان پیسفل سٹیزنز ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں پہ کراس بارڈر کراس کلچرل لنکس ہیں. جیسے میرے بھائی نے پیپلز پارٹی کا کہا
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے 70s 80s میں اور ابھی تک اپنی افغان پالیسی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں جس کا ہم جو ہے وہ نتیجہ بھگت رہے ہیں. لیکن جو افغان پاکستان میں رہتے ہیں, جو پاکستان کی اکانومی کو پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, مہربانی کریں ایک ریسسٹ نیریٹو جو ہے اس کو نہ فروغ دیں. وہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے. وہ لوگ مسلمان ہیں, پشتون ہیں, نان پشتون ہیں, لیکن دے آر ہیومن بینگز, اور ہمیں ان کی بھی اتنی عزت کرنی چاہیے جتنی ہم کسی اور کی کرتے ہیں. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم تو آج بھی عزت ہی دے رہے ہوتے ہیں نا, برادر اسلامی ملک ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے ہوتا کیا آ رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, مسلسل کیا ہو رہا ہے, تاریخ ہے, اور یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ ہسٹری ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے جو وہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے. تو ہم یہاں سے احسان پہ احسان کیے جائیں اور وہاں سے ہمیں اس کے جواب میں احسان فراموشی ہی ملتی جائے. سر دیکھیے, بیان بھی نہ کیا جائے, اس کے اوپر ریسسٹ کا الزام لگا دیا جائے. تاریخ کو کھولنا نہیں چاہتا, میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز میں نہیں ریکگنائز کیا, اور جو افغان گورنمنٹس نے, مختلف افغان گورنمنٹس نے اینٹائی پاکستان سٹانس لیا, ٹھیک ہے, وہ تاریخ کا حصہ ہے, کوئی اس میں شک نہیں ہے. We need to move ahead with our neighbor. ہمیں ان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے, بالخصوص ابھی بھی جو افغانستان کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی سرزمین پاکستان میں کراس بارڈر ہماری سرحدوں میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے بہت بڑی تعداد میں, وہاں پر افغانستانی کے شہری جو ہیں وہ ملوث نکلتے ہیں. سر اگر مجھے کہنے دیں تو میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں سے ان کی سرزمین کراس بارڈر ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتی ہے, کم از کم ایون اگر ہمارے آپس میں انٹرنل پولیٹیکل ڈفرنسز ہیں, اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا, اور یہ افغانستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ نہ استعمال ہو, بیکاز فار اس اٹ ول آلویز بی پاکستان فرسٹ. لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں, لیٹ دس ناٹ بیکم این ایکسرسائز. دیکھ میں ایک پرسنل واقعہ بتاتا ہوں. میرے اگینسٹ الیکشن میں جو بندہ جیتا پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے, اس پہ الزام لگا کہ وہ افغان نیشنل تھا اور اس کو غلط نیشنلٹی دی گئی. میں نے بار بار آن دا ریکارڈ کہا کہ میں یہ کارڈ نہیں کھیلوں گا, کیونکہ میرے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے 1500 ووٹ لیے. The point is, اب میں اسی کیمپین کا حصہ بن جاؤں جس کی وجہ سے جو امن پسند افغان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک اچھا رشتہ ڈالنا چاہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. اور یہ بات پی ایم ایل این بھی دیکھ لے کہ وہ کس کو ٹکٹ دے رہی ہے, کیوں دے رہی ہے, اور ان کا کیا. ایک منٹ کرن, یہ تو دیکھیں نا جھگڑا صاحب, یہ تو ابھی آپ زیادتی کر رہے ہیں نا. اگر آپ کو پتہ بھی ہے, اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانی ہے, تو آپ کو اس کے خلاف کورٹ بھی جانا چاہیے اور اس کے خلاف ایویڈنس, اور اگر وہ افغانی نہیں ہے تو آپ کو کیٹیگری کو کہہ دینا چاہیے کہ نہیں وہ افغانی نہیں ہے, ایک پروپیگنڈا ہے اس کے خلاف. جب نادرا نے اسے آئی ڈی کارڈ دیا ہے تو ٹھیک ہی دیا ہوگا نا. سر ہم اس کو, میں تو یہی کہہ رہا ہوں, جب نادرا نے دیا ہے تو ٹھیک ہی دیا ہوگا. آگے بڑھ جاتے ہیں سر, ڈسکشن کافی لمبی ہو گئی, اس کنٹروورسی میں کیوں پڑ. ٹھیک تیمور صاحب, کیونکہ مجھے دیگر سیگمنٹس پہ بھی, دیگر ٹاپکس پہ بھی جانا ہے, ہم اس ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. سر اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کے اراکین ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ کیبنٹ میں آ جائے, ان کے اراکین پر دباؤ ڈال رہے ہیں آپ لوگ, اور پیسے دینے کی بات ہو رہی ہے, ورنہ پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں آتے ہیں اور پیسے بھی نہیں لیتے ہیں تو پھر کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا. کون ہے جو دباؤ ڈال رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو جھوٹا پروپیگنڈا پی ٹی آئی پتہ نہیں کب سے کر رہی تھی کہ سندھ ہاؤس میں پتہ نہیں کتنے پیسے بٹے ہیں, اور کوئی اس کے ایک شواہد نہیں دے سکے. پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ سے فائنینسنگ ہوئی ہے یہ خرید و فروخت کے لیے, ایک شواہد نہیں دے سکے. تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا ان کا پرانا. دیکھیں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ پارٹی خود تتر بتر ہوئی ہے, لیڈر ان کا جیل میں ہے, اور وہ پارٹی کی جو کہہ لیں کہ جو پاور اس نے جکڑی ہوئی ہے وہ کسی کے اوپر اعتماد نہیں کر پاتے. تو پارٹی وہ آج بھی بیٹھے جیل سے, جو 2-3 دن ان کو وہ کہتے ہیں بڑا ہم نے بند کیا ہوا ہے, وہ پارٹی جیل سے بیٹھے چلا رہے ہیں, اور وہاں پیچھے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کیاس پی ٹی آئی کے اندر مچا ہوا ہے. اب اس کا بلیم جو اپنا ان کو نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کے اراکین آگے پیچھے ہو جائیں, وہ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. دیکھیں حکومت کا تو بالکل بھی کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم کسی کے کوئی بندے توڑیں. کل فرما رہے تھے سر, کل وہ کہہ رہے تھے کہ 26 جولائی کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اب کوئی جلسہ وغیرہ کرنے کا, اور اگر اب حکومت نے اجازت نہیں دی
تب بھی جلسہ کریں گے. لیکن حکومت کی طرف سے پھر اس پہ کاؤنٹر نیریٹو آئے گا, کیا کریں گے آپ لوگ سر؟ دیکھیں یہ تو بڑی بیسک سی بات ہے نا, جو بھی لوکل انتظامیہ ہے اور جو حساس ادارے ہیں وہ سیکیورٹی کی سچویشن دیکھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے ہے کہ ملک کے اندر کیا حالات ہیں, روز ہمارے جو بھائی لوگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. باقی ساری جماعتیں بھی تو نکل رہی ہیں, وہ بھی تو احتجاج کر رہی ہیں, وہ بھی تو اپنے جلسے جلوس کر رہی ہیں. ٹی ایل پی ابھی بیٹھ کے گئی یہاں پر, جے یو آئی کر رہی ہے, یہاں پہ جماعت اسلامی کر رہی ہے. تو باقی سب کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے, ان کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. دیکھیں وہاں بھی ایشوز ہوئے نا, سیکیورٹی سچویشن بنو میں بھی بنی, نہیں ہونی چاہیے تھی, بڑا انفارچونیٹ تھا, ہلاکت ہو گئی. تو اس طرح کا جو ہے اس وقت جو بھی لوکل سیناریو دیکھا جائے گا, بہت ممکن میں اس کو بالکل یعنی کہ ہو سکتا ہے بالکل ان کو اجازت مل جائے, اور اگر کوئی سیکیورٹی سچویشن نہ ہو تو اجازت مل جائے. تو اس کو تو وہ یہ کہنا, لیکن دیکھیں کے پی کے اندر تو ان کے پاس کھلی چھٹی ہے, وہاں تو کوئی روک ٹھوک نہیں ہے, تو وہاں تو ایک انہوں نے جلسی بھی نہیں کر کے دکھائی. تو اصل چیز یہ ہے کہ ان کے پاس عوامی پذیرائی ہے نہیں, جہاں لیکن وہ کہتے ہیں ورکر کنونشن ہوئی, وہ جلسے تو کہتے ہی نہیں ہے, وہ جلسے کہنے کے لائق بھی نہیں ہے جو وہاں ہوئے ہیں. تو وہاں تو کھلی, وہاں تو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں, تو یہاں آنے کا شوق ہے, سیکیورٹی سچویشن دیکھ کے ان کو اجازت دے دی جائے گی. پیپلز پارٹی کیا رائے رکھتی ہے اس پہ کہ باقی تمام جماعتیں ہیں وہ آ بھی رہی ہیں, بیٹھ بھی رہی ہیں, دھرنے بھی کر رہی ہیں, جلسے بھی کر رہی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کو اجازت نہیں مل رہی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو بھی اجازت ملنی چاہیے, لیکن اگر پی ٹی آئی کا طرز سیاست ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح ہو اور یہ اعتماد دلائے وہاں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, کیونکہ ان سے یہ بعید نہیں ہے کہ کب دوبارہ 9 مئی کرے, کب دوبارہ یہ 9 مئی جیسے واقعات پہ آ جائے. آپ پچھلے دنوں ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک افواہ چلی تھی کہ جی پابندی لگائیں گے, جس پہ ہمیں سخت تحفظات ہے اس طرح کی بات پہ کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن سیاسی جماعت کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا ریئیکٹ اور اپنا ایسا طرز سیاست رکھے کہ وہ ایسا لگے کہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست جب اس پہ میں نے آپ سے سر ویسے تفصیلی بات کرنی ہے, اور تیمور صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ پابندی معاف کیجیے گا جلسے وغیرہ کے حوالے سے کیا کریں گے, لیکن اس سے پہلے بریک لیجیے, واپس آئیے. ویلکم بیک ونس اگین. جی معزز مہمان ساتھ موجود ہیں. تیمور صاحب یہ فرمائیے گا, جو اسد قیصر صاحب بات کر رہے ہیں, دباؤ ڈالا جا رہا ہے, آفرز کی جا رہی ہیں, تو سر کون لوگ ہیں بیسکلی جو دباؤ ڈال رہے ہیں, آفرز کر رہے ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ بیچ میں اسٹیٹک تھوڑا سا, آج کل یہ انٹرنیٹ وغیرہ بند کرتے ہیں تو جی کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. آ رہی ہے آواز؟ جی آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. دیکھیں اسد قیصر صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی چھپا ہوا نہیں. آئی ایم سوری بٹ آئی ڈونٹ نو کہ رانا صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے. ہمارے ایم این اے تھے فیاض احمد صاحب, ان کے بیٹے کو پک اپ کیا گیا, ان کو کہا گیا, انہوں نے خود یہ سٹیٹمنٹ دی ہے نا, ٹھیک ہے, ان کو کہا گیا, ان کے 16 سالہ بیٹے کو پک اپ کیا گیا, ان کی والدہ کو کہا گیا when he was being tortured کہ پی ٹی آئی نہ جوائن کریں. جمشید دستی صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوا, انہوں نے بات کی, صاحبزادہ امیر سلطان صاحب جو ہے وہ کڈنیپ ہوئے. یہ ساری باتیں ہو سکتی. دیکھیے آگے جاتے ہیں. اچھا بات سن لیں, ویسے یہ بات کر لیں گے, we sweep it aside, یہ ٹھیک ہے, اگر یہ ہوا ہے تو یہ ٹھیک ہے, مطلب یہ ٹھیک ہے, لیکن پیسوں کی آفر نہیں ہونا چاہیے. نہیں جھگڑا صاحب نہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ بھی الحمدللہ کوٹے مہربان ہیں تو کوٹوں میں جائیں نا ان کے اگینسٹ. ہاں دیکھیے کوٹوں میں چلے جاتے ہیں. اچھا آج رانا احسان صاحب آئے ہیں. رانا صاحب اور میں ایک شو پہ تھے, یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے ایک دن پہلے, اور کیونکہ رانا صاحب کا آج کل کام مشکل ہے تو انہوں نے کہا کل جب پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آئے گا پھر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کبھی کورٹ کے فیصلے کو مانتی ہی نہیں ہے. تو رانا صاحب آج جو مریم ڈائریکٹلی سپریم کورٹ پہ حملہ کر رہی ہے, عطا تارڑ صاحب کر رہے ہیں, الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں مان رہا, رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہم فیصلہ مان لیں. تو what do you have to say about this؟ اور اصل میں یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ایک مجھے منٹ دے دیں. سر میرا کام ہے نا سوال کرنا, میں سوال کر رہی ہوں, یقین کریں میں یہ سوال کر رہی ہوں اور مسلسل پچھلے 2 دن سے کر رہی ہوں, لیکن میں جو آپ سے سوال کر رہی ہوں وہ تو مجھے بتا دیجئے, کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پیسے لیے جا رہے ہیں, پیسوں کی آفرز کی جا رہی ہیں, کیبنٹ میں بلایا جا رہا ہے, ادروائز کیسز کا سامنا کرنے کی بات کر رہے ہیں. اسد قیصر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر سر بتائیں تو صحیح کہ کون لوگ کر رہے ہیں یہ,
اور کن کو کر رہے ہیں؟ کون لوگ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ کون لوگ کر رہے ہیں؟ حکومت کر رہی ہے، حکومت کے ادارے کر رہے ہیں، کوئی تیسرا ہو نہیں سکتا تھا ایک وقت میں. ہم یہ بات سب چھپاتے تھے، ابھی آپ کے پاس، اور اگر آپ کے پاس یہ آ گیا ہے تو آپ اس سارے معاملے کو ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں لے کے جا رہے ہیں. کون لوگ کر رہے ہیں؟ حکومت کے بھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہوگا. ایک چیز لے کے جا رہے ہیں. ویسے سر بات تو ایسے ہونی چاہیے کرن کہ جیسے کل رات جب احمد جنجوعہ کو 4 بجے پک اپ کیا گیا اور وہ پولیس یونیفارم میں لوگ نظر آ رہے ہیں اور وہ صرف ایک میڈیا کوآرڈینیٹر ہے، تو اسلام آباد کی انتظامیہ کو خود ان ایکشن آنا چاہیے تھا. جب میرے گھر میں اسلام آباد میں ریڈز ہوئے تھے اور اینٹی ٹیررسٹ پولیس جو ہے وہ اندر آئی تھی، اور بعد میں جب آپ پولیس اسٹیشن جائیں تو وہ کہیں جی ہم نے نہیں کیا، تو اس وقت انتظامیہ کو خود ان ایکشن آ جانا چاہیے تھا. یہ میں بتاتا ہوں ہوا کیوں ہے. یہ نواز شریف کی سٹیٹمنٹ ہے نہیں آج کی. سر اس سے پہلے دیکھیں تیمور صاحب، اس سے پہلے سر کم از کم یہ تو سامنے آئے نا کہ جن لوگوں کو کہا جا رہا ہے وہ تو سامنے آئے پہلے. پھر یہ معاملات لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ثبوتوں کے ساتھ جائیں گے عدالت میں تو وہ ہیں کون لوگ، اور یہ بھی ایکسپوز کریں نا کہ جو لوگ آفرز کر رہے ہیں کون ہیں حکومت کے وہ لوگ. مجھے حیرت ہے، میں نے یہ سب کچھ کہہ دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب اس ملک میں قانون کا کوئی نہیں ہے. مطلب what do you want us to do؟ جھگڑا صاحب آپ کو جہاں پہ ہمیں پتا ہے سر کون لوگ ہیں. اگر بات کر رہے ہیں اگر یہ الزام آپ کی طرف سے ہے سر، یہ فرق پڑتا ہے تبھی تو آپ سے سوال ہو رہا ہے نا سر کہ وہ کون لوگ ہیں، اور اگر جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ایکسپوز کریں. جھگڑا صاحب کرن آپ سے کہہ رہی ہے، آپ کا کامنٹ جھگڑا صاحب کرن آپ سے کہہ رہی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ مجھے کال کرتے ہیں کہ یہ کام ہے، تو میں کہوں گا نا کہ مجھے ہمارے جھگڑا صاحب کا کال آئی تھی، وہ انہوں نے یہ آفر کیے، اس طرح پوچھ رہی ہیں وہ. نہیں، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے فائنینسنگ کی ہے، رجیم چینج کی، تو اس کا کوئی آدھا یا کہہ لیں کوئی پونا جو ہے وہ ثبوت دے دیتے. تو یہ تو الزامات جو مرضی آپ لگا رہے ہیں جس کو یہ بیک نہیں کر پاتے، تو یہ ان کا میرا آنسر پہلے رہ گیا تھا. جی سر پلیز آپ پابندی کے حوالے سے بات کریں. مجھے سمجھ نہیں آئی پابندی کے ہم ہر روز کہ ہم ثبوت آ جاتا ہے. ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے آپ کا جواب آ گیا ذرا. میں کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی کے خلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پابندیوں سے نہیں، لاجک سے اور بات چیت سے. پولیٹکس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو کنونس کریں. سیاسی جماعت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب ہم پابندی کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر سیاسی جماعتوں پہ کچھ ذمہ داری آتی ہے. ایک سیاسی جماعت وہ ہے جس کا قائد ایک آج سپریم کورٹ بھی مان رہی اور اس ٹائم دنیا مانتی تھی کہ یہ ایک عدالتی قتل ہے. اس ٹائم پیپلز پارٹی کا ورکر اپنے آپ کو آگ لگاتا تھا، املاک کو آگ نہیں لگاتا تھا. پھر پارٹی اس کو کہتے ہیں کہ بی بی شہید کا جنازہ، اور پھر ہم بولتے ہیں کہ پاکستان واڑو، پاکستان پکار دے، پاکستان کی بات کرتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. نہیں، خان نہیں، خان جیسے ہزار نہ ہو، پاکستان ہو تو ہم سب ہیں. پاکستان کی بات پہلے ہونی چاہیے. اسی لیے سیاسی جماعتوں کے اوپر آج ان کا ورکر اتنا انہوں نے چارج کیا ہوا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے کسی پاکستانی بھائی سے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور دوسرے پاکستانی بات کر رہے ہو. کیوں آج آپ ان کے ساتھ نجی محفلوں میں بیٹھے ہیں؟ یہ میرا بھائی جھگڑا صاحب اون نہیں کریں گے اس بات کو. آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہو، وہ بس لاڑو پاکستان ختم. کیوں بھائی؟ پاکستان ہے، رہے گا اور انشاءاللہ ہوگا. ہم اور آپ ایک، ہمارا آپ کا ایک جز سا معاملہ ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات. پاکستان آگے چلے گا انشاءاللہ. ہاں، سیاست جو ہے سیاسی جماعت کو سیاسی ذمہ داریوں کے ساتھ چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک سر، آپ کا جواب آ گیا. آصف کرمانی صاحب نے پی ایم ایل این چھوڑ دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے کمپرومائز کر لیا. تو سر یہ کیا یہ اچھی روایت ہے کہ آپ کے اتنے سینئر لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ شاید خاقان عباسی صاحب نے چھوڑی، مہتاب عباسی صاحب نے چھوڑی، پھر اب آصف کرمانی صاحب نے پارٹی چھوڑ دی. آصف کرمانی صاحب کو تو شاید پارٹی نے چھوڑا یا انہوں نے چھوڑی، اس کے اوپر تو دیکھا جا سکتا ہے. دیکھیں انہوں نے چھوڑا یا پارٹی نے ان کو چھوڑا؟ میں وہی آپ کو میں بتا رہا ہوں نا، بہت سارے لوگ جو پہلے فیصلوں کے اندر ہوتے تھے اور ایک وہ مین جو انر سرکل تھا، پھر آہستہ آہستہ جب وہ باہر گئے تو پھر ان کو وہ چیز ہضم نہیں ہوئی، اور پھر وہ پارٹی کے جو ہے جو پارٹی کے احسانات تھے، اور ایک نہیں ہزاروں تھے، وہ انہوں نے ان کے اوپر ایک نظر نہیں رکھی اور انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا، کیونکہ ان کو سینٹ میں دوبارہ ایڈجسٹ نہیں کیا گیا. تو میرے خیال سے وہ اس تکلیف کے اندر اب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جن کو پارٹی نے
कोई जानता नहीं था और पार्टी ने इनको बनाया, इनको उठाया, इनको रिकग्निशन दी और आज ये जो है वो तो ये दोनों पहलुओं पे बात हो सकती है कि पार्टी ने छोड़ा या इन्होंने तो पार्टी छोड़ी। कंफर्म करें ना कि हुआ क्या है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपको इससे बड़ा क्या मैं आपको कहूँ कि ये तो पार्टी ने छोड़ दिया। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया ना, इनर सर्कल और फिर उससे जब वो बाहर, तो ये आपको देखना पड़ेगा। पार्टी ने आसिफ करमानी को छोड़ दिया। देखिए बिल्कुल पार्टी ने सीट नहीं दी तो वो नाराज होके चले गए जब पार्टी ने। बस खत्म बात। यानी कि ठीक है, यानी कि जो लोग जा रहे हैं तो वो बेसिकली, स्पेशली अगर आसिफ करमानी साहब की बात करते हैं तो फिर उनको पार्टी ने छोड़ दिया है। उनको जो सेनेट का टिकट नहीं मिला तो वो अब वो ये सारी बातें कर रहे हैं, वो मिला होता बड़े खुश होते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तीनों मौजूद में मेरे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो IPPs के मामले पर बात करते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। मुल्क को अंधेरों से निकालने के ख्वाब ने अवाम को महंगाई की खाई में ला फेंका है। हुक्मरानों के बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए IPPs से किए गए मुआहदे अवाम के गले का तौक बन चुके हैं। शहरी जो बिजली इस्तेमाल भी नहीं करते, हर माह कैपेसिटी चार्जेस की शक्ल में उनके पैसे भी भरने पड़ते हैं और ये सिलसिला अगले सालों तक, या यूं कह लीजिए कि तकरीबन 1-2 दहाइयों तक ये चलने वाला है। कुछ आदादो शुमार रखती हूँ आपके सामने। तो फिर थर, जहां से सस्ती बिजली पैदा होनी थी, जिसके कोयले को सोना बनाकर पेश किया गया, रोशन मुस्तकबिल की जमानत करार दिया गया। सबसे ज्यादा कैपेसिटी चार्जेस भी इसी थरकोल पावर प्लांट को अदा किए गए। थरकोल ब्लॉक 1 पावर जनरेशन को 9 माह में 128 अरब रुपए कैपेसिटी की मद में अदा किए गए। चाइना पावर हब कंपनी ने गुज़िश्ता 5 माह के दौरान 1 यूनिट तक पैदा नहीं किया, लेकिन इसको भी पूरे 103 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए गए हैं। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो न जाने कितने महीनों से बंद है और इससे भी 10 अरब रुपए की अदायगी की गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी हर माह जो बिजली का बिल भरते हैं उसमें 30% इस्तेमाल शुदा बिजली की लागत, जबकि बाकी जो 70% है वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में लिए जा रहे हैं। यानी वो इस बिजली के भी पैसे दे रहे हैं जो ना बनाई गई है ना ही अवाम ने इस्तेमाल की है। वजारत तवानाई के आदाद शुमार पर नजर डालें तो पिछले माली साल में हुकूमत ने IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की मद में 1874 अरब रुपए अदा किए हैं। रवा साल हुकूमत कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2010 अरब रुपए अदा करेगी। 2000 अरब से जायद की ये रकम है जो बिजली पैदा किए बगैर ये कंपनीज अवाम की जेबों से वसूल करेंगी, जबकि जो बिजली पैदा की जाएगी उसकी रकम अलग है। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हुकूमत बिजली की बुनियादी कीमत में 4 बार इजाफा कर चुकी है। अप्रैल 2022 से अब तक बिजली की फी यूनिट कीमत में 18 रुपए का इजाफा हो चुका है। इस वक्त बिजली का औसत टैरिफ 29 रुपए 33 पैसे है, जबकि ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 76 रुपए फी यूनिट तक पहुंच चुका है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक सनतों को हुकूमती सब्सिडी के बावजूद 1 यूनिट 47 रुपए 60 पैसे का पड़ रहा है, जो खित्ते के दीगर ममालिक से औसतन दुगना है। इस वक्त भारत में नाजरीन 1 यूनिट की कीमत 16 रुपए 80 पैसे, बांग्लादेश में 22 रुपए 40 पैसे और वियतनाम में 20 रुपए 16 पैसे फी यूनिट है। 2019 में PTI हुकूमत ने तवानाई के शोबे के हवाले से लिए कमेटी कायम की थी। 2020 में सामने आने वाली उस रिपोर्ट के मुताबिक सन 1994 की पावर पॉलिसी के मुताबिक 17 में से 16 IPPs ने बिजली घरों में 50 अरब 80 करोड़ की सरमायाकारी की और 450 अरब से जायद का मुनाफा हासिल किया है। रिपोर्ट में यह इंकशाफ भी हुआ था कि IPPs मुआहदों के तहत 15% मुनाफा हासिल करने के बजाय 60 से 70% तक मुनाफा हासिल करते रहे, यानी हर 100 करोड़ पर 70 करोड़ तक का मुनाफा। और सिर्फ मुनाफे में ही नहीं, सरमायाकारी में हुकूमत को माया बनाया गया है, मामू बनाया गया। हर पावर प्लांट की कीमत में 2 से 15 अरब रुपए इजाफी जाहिर करके नेपरा से भारी टैरिफ लिया गया। सिर्फ कोल पावर प्लांट्स की लागत 30 अरब रुपए इजाफी जाहिर की गई है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान में लगने वाले पावर प्लांट्स के मुनाफे की मिसाल दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं है। इस रिपोर्ट को आए 4 साल बीत चुके हैं, 2 हुकूमतें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी इन IPPs को लगाम नहीं डाल सका है और इसके दूर दूर तक कोई आसार भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। प्रोग्राम तनवीर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सूबाई वजीर हैं, मारूफ सनतकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। गौर साहब ने और बहुत से सनतकार
سر حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کریں, اور جو بجلی مہنگی ہونے سے صنعتیں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, تو پی ڈی ایم کے مجموعی دور میں سر کتنے لوگ روزگار سے محروم ہوئے ہیں, ذرا فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے آپ کو ایک فگر دی ہے, مجھے ایگزیکٹ مزدوروں کی فگر میرے سامنے بھی نہیں آئی ہے, بٹ جو 25% انڈسٹری ہے وہ صرف اسی سال بند ہو چکی ہے, اور اس کو آپ ایس این جی پی ایل, وابڈا, ان کے لوڈ سے بھی چیک کرا سکتے ہیں کہ ان کا لوڈ آپ کا ریڈیوس ہو گیا. جو بجلی کا ریٹ ہے وہ دنیا میں 6 سینٹ کا بجلی کا ریٹ ہے, اور پاکستان پہ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اگر 9 سینٹ بھی دے دیں تو ہم سروائیو کر لیں گے, مگر ہم اگر 16 سینٹ کی ہمارے کو بجلی ملے گی تو ہم چل ہی نہیں سکتے ہیں. اور جب ہم گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں تو سامنے آئی پی پی کے کانٹریکٹ آ جاتے ہیں. آئی پی پی کے کانٹریکٹ پہ پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو کینسل کریں یا اس کے مسئلے کا حل نکالیں. ہم کیا کریں اگر ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ہماری ایکسپورٹ ڈاؤن ہو رہی ہے, ہمارا کرائسس میں جا رہا ہے, سیویئر کرائسس میں جا رہا ہے, تو اس کا سولوشن تو گورنمنٹ نے نکالنا ہے نا. تنویر صاحب رپورٹر ہیں ہمارے, شکیل احمد صاحب, ان کو انٹرویو دیا ہے وفاقی وزیر نے, اور وہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں اس پر وہ ریئیکشن میں کہتے ہیں کہ جنوری سے بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو جائے گی. سستی شہرت کے لیے سابق نگراں جو وزراء ہیں وہ سیاسی بیانات کسی ایجنڈے کے تحت دے رہے ہیں. صنعتوں پر سے بجلی کا 170 ارب روپے کا اضافی بوجھ کم کیا گیا. یہ ریئیکشن دیا انہوں نے سر. نہیں, وہ سمپل جواب دیتے نا. مجھے تو شرم آ رہی ہے یہ بات سنتے ہوئے کہ ہمارے وہ وزراء جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ملک کے لیے, اچھا ڈیسیشن لینا ہے, وہ پارٹی کیوں بن رہے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ انڈسٹری کم ہو رہی ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ لوڈ کم ہو رہا ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے. ان کو کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں بجلی کا ریٹ کیا ہے؟ کیا ہم نہیں بات کر رہے ہیں آج؟ کس قسم کی وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں؟ ساری دنیا میں اگر 6 سینٹ ہے تو ہم 16 سینٹ پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ ان 9 پہ نہیں چل سکتے, بٹ 9 پہ بھی ہم کہتے ہیں ہم سروائیو کریں گے. بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو پارٹی بننا چاہیے کہ ان کو مسئلے کا حل کرنا چاہیے. تنویر صاحب ذرا مجھے یہ سمجھا دیجیے گا, کیونکہ تاجروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں قیمت دی جا رہی ہے اس میں سے 50% حکومت خود لے رہی ہے. سر یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں 2 ٹریلین روپے جو پاور پلانٹ بند پڑے ہوئے ہیں اس کو حکومت پیسے دے رہی ہے بند پاور پلانٹ کو. اب وہ جو 2 ٹریلین روپے ہے وہ حکومت انڈسٹری, تاجر اور عام عوام سے لے رہی ہے. جو آپ کے گھر میں بجلی کا بل آ رہا ہے, جو میرے گھر میں, جو میری فیکٹری پہ بجلی کا بل آ رہا ہے, یا ہمارے ملک کی انڈسٹری کا بل آ رہا ہے, اس میں لے رہی ہے. تو 24 روپے کا جو مطلب ہے وہ جو 8 روپے ہونا چاہیے وہ 24 روپے چارج کر رہی ہے. اور یہی حکومت پیسے آپ سے, پوری عام عوام سے لے کے آگے جا کے آئی تھی. اچھا سر حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ یہ کیونکہ انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ معاہدے ہوئے میں, تو اگر اس میں کوئی چینجز کی جاتی ہیں تو پھر ریکارڈنگ جیسا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اور جو تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ 90% پاکستانی کمپنیز ہی ہیں. تو آئی پی پیز سر کتنے فیصد پاکستانیوں کی کمپنیز ہیں سر؟ لیکن جی میجورٹی سارے پاکستانی ہی کمپنیز ہیں, اور جو چائنیز انویسٹمنٹ کی بات کرتی ہے وہ پلانٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لگے ہوئے ہیں. 52% پلانٹ ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لگے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل معاہدے بھی اگر آپ نے کیے ہیں, اور اگر ایک غلط معاہدہ کیا جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی اکانومی ڈوب رہی ہے, ملک برباد ہو رہا ہے, تو اس کا آپ نے حل تو نکالنا ہے نا. اگر رانگ معاہدہ کیا, اور اس میں بھی کافی ایشوز ہیں. اس میں ایشوز یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں 4 سینٹ کا بھی آئی پی پی لگا ہوا ہے, اور ہمارے ملک میں 16 سینٹ کا بھی آئی پی پی لگا ہوا ہے. اگر 4 سینٹ کا ایک پلانٹ بجلی دے رہا ہے سستی, تو پھر مسئلہ کیا ہے ہمارے کو؟ تو وہاں 16 سینٹ کی بجلی کیوں لی جا رہی ہے؟ ہم تو سندھ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سستی ترین اس ملک میں لگی ہوئی ہے اس سے سستی ترین بجلی لے لیں, اور مہنگی والی بجلی مت لیں. اور جب ٹیک اینڈ پے, جب لیں تو پیسے دیں, جب نہ لیں تو پیسے نہ دیں. تنویر صاحب سر یہ بتا دیں کہ اس وقت جو بجلی کا 1 یونٹ ہے وہ کتنے کا ہے, اور غلط معاہدوں کی وجہ سے کتنے کا پڑ رہا ہے؟ گورنمنٹ اس وقت آپ کو 40 سے 45 روپے چارج کر رہی ہے, جو 14 سے 16 سینٹ ایگزیکٹ بن جاتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو 9 سینٹ پہ چاہیے. دنیا میں نہیں, میں بات کر رہا ہوں جو آپ کی, جو دنیا میں تو اور بھی سستی بجلی ہے, جو آپ کے ساتھ کی کنٹری ہے نا, چائنا ہے, انڈیا ہے, ویتنام ہے, بنگلہ دیش ہے, جس سے آپ ایکسپورٹ میں کمپیٹ کرتے ہیں. جب آپ اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو ان ملکوں سے آپ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو پروڈکٹ ہے وہاں پر 6 سینٹ کا ہے, اور ہم کہتے ہیں ہمیں 9 سینٹ کا بھی دے دو تو ہم سروائیو کر لیں گے. اگر آپ 9 کی جگہ ہمارے کو 14 سے 16 سینٹ دیں گے تو ہم لوگ چل ہی نہیں سکتے.
یہ ہم کنٹینیوس گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں. اب گورنمنٹ کیونکہ آئی پی پی کی وجہ سے ہمارے کو گورنمنٹ مجبور ہے, آئی پی پی کے کانٹریکٹ کی وجہ سے وہ ہم سے چارج کر رہی ہے, اس چارج کی وجہ سے ہماری. تنویر صاحب ابھی ان معاہدوں کے پیچھے اور اس طرح کے غلط معاہدوں کے پیچھے آپ کو وجوہات کیا نظر آتی ہیں؟ بہت سارے میں تو کرپشن ہوئی بھی ہے, بہت سارے ایسے معاہدے ہیں جس میں آپ کے پاس اتنا مہنگا جب چارج کیا, جبکہ 4 سینٹ کی بجلی تھی, تو جس نے چارج کیا اس کو پتہ لگنا چاہیے تھا نا یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو ٹائم پہ کیوں نہیں دیکھا گیا. پرابلم اس کے انکمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو گیا, اور اگلے نے ایسا آپ کے ساتھ لاک لگایا اور آپ کو پھنسا لیا. بٹ اب اس میں بس ہو گئی ہے, انڈسٹری کی بس ہو گئی ہے, ایک لمٹ ہے. اب لمٹ سے کیونکہ اب انڈسٹری نہیں چل رہی, کنٹینیوس انڈسٹری بند ہو رہی ہے, تو گورنمنٹ نے اس کا حل تو نکالنا ہی نکالنا ہے. اگر نہیں نکالتی تو آپ کے ملک کی اکانومی ختم ہو رہی ہے, آپ کا ملک بالکل دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ حل نکال لیں گے تو ملک بچ جائے گا. اگر آپ یہی بات کہتے رہے کہ جی انٹرنیشنل معاہدے ہیں اور اس میں اگر کوئی کرپشن بھی ہوئی ہے تو آپ اس کو پھر بچائیں گے یا لوگوں کو بچائیں گے؟ اس میں 40 ایسے خاندان ہیں جن کو آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. اگر آپ 40 خاندانوں کو مینیج نہیں کرتے تو 240 ملین جو عوام ہے وہ برباد ہو رہی ہے, وہ مر. سر آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ معیشت اور عوام کو نقصان پہنچانے والے جو معاہدے ہوئے ہیں وہ کس حکومت میں ہوئے ہیں سب سے زیادہ؟ دیکھیں میڈم, میں کوئی بھی پولیٹیکل کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, نہ میں کرتا ہوں, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک بزنس کمیونٹی کو لیڈ کر رہا ہوں, ایف پی سی سی آئی کو لیڈ کر رہا ہوں. تو آپ خود نکال لیں, اور آپ خود نکال لیں اور آپ جا کے دنیا کو بتا دیں کہ کون کون سا آئی پی پی کون کون سے ایئر میں لگا تھا, آپ سب کو پتہ ہے نا جا کے. اچھا یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کی کتنی کمپنیز کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی سر کہ آپ نے خود سے نظر ثانی کی اپیل کی تو حکومت کی طرف سے کیا جواب آیا ہے اس پر؟ دیکھیں میرا جو پلانٹ لگا ہوا ہے, مجھ سے میڈیا والے پوچھ رہے تھے کہ میرا بھی فیملی کا پلانٹ لگا ہوا ہے. ہمارا جو پلانٹ لگا ہوا ہے وہ 4.3 سینٹ کا وہی پلانٹ ہے جو کہ چیپسٹ بجلی پیدا کر رہا ہے. یہی تو میں آپ کو بار بار جو بات کر رہا ہوں, وہ چیپسٹ بجلی وہ پلانٹ پیدا کر رہا ہے. وہ اس کو گورنمنٹ چیک کرائے, جیسے چاہتے ہیں اس کو چیک کرائے, اس کو بھی چیک کرائیں جا کے. صحیح, حکومت کو حل ضرور اس کا نکالنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا تنویر صاحب, پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت بھی ختم ہو گیا, انشاءاللہ جمعے کو ناظرین سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.